رات کا وقت تھا اور بارش زوروں پر تھی۔ سڑکیں سنسان اور شہر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عادل اپنے کمرے میں بیٹھا ایک پرانی کتاب کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ یہ کتاب اسے اس کی دادی کی پرانی الماری سے ملی تھی، جسے وہ ہمیشہ ایک راز سمجھتا رہا تھا۔ کتاب کا جلد پرانا اور پھٹا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر کی تحریر صاف اور خوبصورت تھی۔ جیسے جیسے عادل نے صفحات پلٹے، اسے کتاب کے اندر چھپی کہانیاں جادوئی محسوس ہونے لگیں۔ ہر کہانی ایک نیا راز اور ہر صفحہ ایک نئی دنیا کی طرف لے جاتا تھا۔ ایک دن عادل نے کتاب کے درمیان ایک چھوٹا سا خط پایا۔ خط کے الفاظ مٹ چکے تھے، لیکن اس کے نیچے ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ نقشے پر ایک خفیہ جگہ کا نشان تھا، جس کے بارے میں عادل نے کبھی نہیں سنا تھا۔ تجسس نے عادل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نقشے کی پیروی کرے گا۔ اگلے دن عادل نے اپنی پرانی سائیکل نکالی اور نقشے کے نشان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سے کئی پرانے قصبے اور سنسان جگہ نظر آئیں۔ وہ ایک گہری اور گھنے جنگل میں پہنچا، جہاں سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچ پاتی تھی۔ جنگل کے بیچ میں ایک پرانا خستہ حال محل کھڑا تھا۔ عادل نے ہمت کر کے محل کے اندر قدم رکھا۔ وہاں ہر طرف پرانی کتابیں اور نقاشی والے فرنیچر بکھرے پڑے تھے۔ ایک کمرے کے وسط میں ایک چھوٹا سا صندوق رکھا ہوا تھا، جس پر پرانی کتاب جیسی ہی نقاشی بنی ہوئی تھی۔ عادل نے صندوق کھولا اور اندر ایک اور کتاب پائی، جو بالکل نئی حالت میں تھی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقت اور افسانے کے بیچ کی لکیر کو پار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ عادل نے کتاب کو کھولا اور جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ پلٹا، وہ اچانک ایک روشنی میں گر گیا۔ جب روشنی ختم ہوئی، عادل نے خود کو ایک اور دنیا میں پایا۔ یہ دنیا وہی تھی جس کا ذکر اس پرانی کتاب میں تھا، ایک جادوئی اور حیرت انگیز دنیا جہاں خواب اور حقیقت آپس میں ملتے تھے۔ عادل کو اب سمجھ میں آیا کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں تھی، بلکہ ایک دروازہ تھی جو اسے اس دنیا سے اس دنیا میں لے آئی تھی، جہاں اس کے ہر خواب کی تعبیر موجود تھی۔ اب وہ اپنے ہر دن کو ایک نئی حیرت کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار تھا، اور وہ کتاب اس کی ہر مہم کی رہنمائی کرتی رہی۔ یوں عادل نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، جہاں ہر دن ایک نئی کہانی اور ہر رات ایک نیا خواب تھا۔ وہ پرانی کتاب اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، جو اسے ہمیشہ نئے جہانوں کی طرف بلاتی رہی۔